بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم المقام فرسٹ ایئر اسلامیات کے متعلمین و متعلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصہ سے دل میں یہ تمنا تھی کہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کے اسباق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، تو آج میں نے وہ کتاب شروع کر دی ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، فرسٹ ایئر اسلامیات کی کتاب۔ یہ آج پہلا سبق میں پڑھا رہا ہوں، کوشش کروں گا 10 سے 15 اسباق کے اندر یہ پوری کتاب ختم کر دوں۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ عقیدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کا لفظی معنی ہے گرا لگانا۔ عقیدہ کے معنی ہے باندھی ہوئی چیز یا گرا لگائی ہوئی چیز۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، اور یہی اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ پھر آگے سوال آتا ہے کہ عقیدے کی مثال بیان کریں۔ جواب: عقیدہ کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور عمل کی مثال ایسے ہے جیسے اس بیج سے اگنے والا پودا۔ اگر بیج صحیح ہے تو پودا بھی صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ اور تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، اور سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر ان کی توجہ دلائی۔ یہ اہم باتیں میں دوبارہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کا لفظ کس سے بنا ہے؟ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی کیا ہے؟ گرا لگانا، باندھنا۔ اور عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ باندھی ہوئی چیز، گرا لگائی ہوئی چیز۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پختہ اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ اعمال کے محرک کون ہوتے ہیں؟ جواب: اعمال کے محرک یہی عقائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سوال ہے عقیدے کی مثال بیان کریں۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والا پودا۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جواب: 5 ہیں۔ اس کے بعد آگے سوال آئے گا عقیدہ توحید۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، ایک جاننا۔ اس کے بعد آپ نے یاد کرنا وجود باری اور دین کی اصطلاح میں عقائد سے کیا، دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کا مختصر جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ عقیدہ توحید، توحید سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظی معنی ہے ایک ماننا، اور اس سے مراد ہے وہ ذات جو واجب الوجود ہے، جو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور ساری کائنات کی خالق، مالک، رازق ہستی ہے، اس کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ دوبارہ سن لیں، اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ وہ ذات جو اس کائنات کی خالق، مالک، رازق ہستی ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے ایک ہونے پر ایمان لانا، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ عقیدہ توحید کا مفہوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لانا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اس کے بعد وجود باری تعالیٰ پر کوئی دلیل پیش کرے۔ میں آپ کو صرف ایک لائن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ وجود باری تعالیٰ پر دلیل یہ ہے، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور آ جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جائے گا، عمارت کو دیکھیں، عمارت بنانے والے کا، موبائل کو دیکھیں، موبائل کا بنانے والے کا تصور آ جائے گا۔ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور لازماً آتا ہے۔ جب ایک گھڑی بغیر بنانے کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا جہان بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ ایک موبائل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا زمین و آسمان
یہ نظام دنیا، نظام کائنات بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے آپ نے چند آیات ہیں وہ یاد کرنی ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے ہے، آپ نے ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے؟ اس طرح چھوٹی آیات کا ترجمہ صرف یاد کر لیں، انا کل شیء قدر نہ خلق نہ ہو بے قدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور آگے آپ نے ان آیات کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کے آگے آپ نے یاد کرنا ہے عقیدہ توحید کی تفصیل اور صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم اور صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم۔ یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، بس یہ عقیدہ توحید کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ ذات کی یکتائی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جیسا کوئی اور اللہ، کوئی اور خدا نہیں ہے، اس کی الوہیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ اور صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس طرح کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ صفات کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صرف وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، لہٰذا اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، دوسری کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو تینوں کا مفہوم میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور خدا نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اور صفات کی یکتائی کا مطلب اس جیسی صفتیں کسی اور کی نہیں۔ اور صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم، صفات وہ علیم ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ پالنے والا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے، ان کا تقاضا یہ ہے ان صفات کا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کو خالق حقیقی، مالک حقیقی سمجھیں۔ آگے ہے شرک والا سبق۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی ہے حصے داری، ساجھے پن۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے ذات میں شرک، اس کا مطلب ہے اللہ جیسا کسی اور کو خدا سمجھنا۔ صفات میں شرک، اللہ جیسی صفات کسی اور بندے میں ماننا۔ اور صفات کے تقاضوں میں شرک، وہ رحیم، وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، کسی اور کو کی عبادت کرنا، اسی کو مالک حقیقی سمجھنا، اس کو خالق حقیقی، کارساز حقیقی سمجھنا، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ تینوں کا مطلب میں نے بیان کر دیا، ذات کا شرک، صفات میں شرک، ذات میں شرک، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ آگے ہے شرک کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی تو ہے حصے داری، ساجھے پن۔ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصے دار سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصے دار سمجھنا، یہ ہے ذات میں شرک، شرک کا مفہوم۔ یہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے تقریباً صفحہ نمبر 6 تک، یہاں سے آگے پڑھایا جائے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز یہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات،
صفحہ نمبر 6 کی ابتدا سے پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کا لیکچر 10 منٹ کا تقریباً ہوا کرے گا۔ اللہ حافظ۔